بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ ایک دن میں اپنی جوتا ساز کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھا، کیونکہ میری چھوٹی بہن ثنا کا رشتہ ایک بہت بڑے اور امیر آدمی کے بیٹے سے طے ہوا تھا، اور کچھ دن بعد اس کی شادی بھی تھی۔ میں اپنی بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میری بیوی کا مجھے فون آیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ اس نے اتنی افراتفری میں کہا کہ میں بھی گھبرا گیا اور کچھ ہی دیر میں اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا، میری بیوی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ میں نے ایک دم چونک کر پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس پر میری بیوی کہنے لگی، آج صبح ثنا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا ہے کہ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ میں یہ سن کر غصے سے چلایا تو میرے چلانے پر میری بیوی تو خاموش ہو گئی، جبکہ میں بھاگ کر اپنی بہن کے کمرے میں گیا اور اس سے کہنے لگا، ثنا کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بستر کے ساتھ والی دراز کھولی اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا تو میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسے لگا کہ کسی نے میری جسم سے جان نکال دی ہو، کیونکہ اس میں تو اسی طرح کی تحریر تھی جو میں بھی کسی کی بیٹی کو بھیج چکا تھا اور اب تک یاد بھی نہ تھا، ایسے جیسے یہ کوئی معمولی بات تھی۔ تحریر کچھ یوں تھی، میرا نام سکندر ہے، میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں بہت لاڈلا تھا۔ میں بچپن سے ہی ضدی بھی تھا، اور تم نے میری بات نہ مانی تو یہ میرے لیے انا کا مسئلہ بن گیا۔ اس لیے میں نے پنترا بدل لیا اور یہ طریقہ اپنا لیا۔ اب جب میرا مقصد پورا ہو گیا ہے تو میرے نزدیک تمہارے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس بچے کی۔ میرے نزدیک اہمیت ہے تو اسے پیدا کرو اور چاہو تو ختم کر دو، مگر مجھ سے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ یہ کچھ رقم بھی بھیج رہا ہوں، رکھ لو، کام آئے گی۔ شکریہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری اپنی کمپنی نہیں تھی۔ میں ایک دفتر میں ایک بہت بڑے عہدے پر تھا، اور اسی عہدے کی طاقت نے مجھے میری اوقات بھلا دی تھی۔ میں جس دفتر میں کام کرتا تھا اس کا مالک کینیڈا میں رہتا تھا۔ اس دفتر کا سارا کام مجھ پر ڈال رکھا تھا۔ میں اسے فون کر کے ساری اہم باتیں بتا دیتا اور وہ بھی فون کے ذریعے مجھ سے ساری رپورٹس لے لیتا۔ میں مطمئن تھا، کیونکہ میں جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ دفتر میں سب مان لیتے تھے۔ انہی دنوں جب میرے دفتر میں ایک نئی لڑکی جاب کے لیے آئی تھی، وہ لڑکی بہت غریب گھرانے سے تھی، مگر اس کی دو باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ ایک تو وہ بہت خوبصورت تھی، اور دوسرا وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی، اس لیے میں نے اسے جاب پر رکھ لیا۔ وہ جب بھی میرے دفتر میں آتی تھی، میں سب کچھ بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا تھا۔ یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جو مجھے اچھی لگی تھی۔ اس سے پہلے بھی دفتر میں آنے والی کئی لڑکیوں سے دوستی کر چکا تھا، اور وہ بھی اپنی نوکری بچانے کے لیے مجھے ہر طریقے سے خوش کر چکی تھی۔ جو لڑکی میں نے اب کام کے لیے رکھی تھی اس کا نام مریم رابیل تھا۔ مریم رابیل کو دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہوں۔ اس پر غضب کی جوانی آئی تھی، لمبے بال، چاند سا مکھڑا، گوری رنگت، سر و قد وہ ہر لحاظ سے ہی خوبصورت تھی۔
مگر وہ میرے آفس میں کام کرنے والی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ ان سب کی طرح میری حوصلہ افزائی نہیں کرتی تھی۔ وہ کچھ الگ سی تھی، تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ وہ دفتر میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا۔ اس کو پانے کے لیے میں نے اسے متاثر کرنا شروع کر دیا۔ میں اس لڑکی کو کام کے دوران بار بار اپنے دفتر میں بلاتا اور اس سے پوچھتا کہ اسے یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر میں نے کوشش کر کے مس مریم رابیل سے ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھ ہی لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں صرف میری ماں اور چھوٹی بہن ہے، اور اس کی ماں کو کینسر بھی تھا، جبکہ بہن ابھی اسکول میں ہی پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ان سب حالات کی وجہ سے یہ جاب کر رہی تھی۔ میں نے اس سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، اور اگر کوئی اچھا انسان ملا تو وہ ضرور اس سے شادی کرے گی۔ یہ جان کر میں بہت خوش ہو گیا۔ اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آخر اس کا مسئلہ کیا تھا، وہ کیوں اتنی چپ چپ رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر گیا، اس کی ماں سے بھی ملا۔ میں نے انہیں یہ یقین دلایا کہ میں اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کروں گا اور وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے انہیں علاج کے لیے پیسے بھی دیے، جو مس مریم رابیل نے لینے سے انکار کر دیا، مگر میں نے چپکے سے وہ پیسے اس کی ماں کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ اب میں ہر دوسرے دن مس مریم رابیل کے گھر چلا جاتا اور اسی طرح اس کی ماں کو کچھ پیسے دے آتا۔ پھر چند ماہ بعد میں نے مس مریم رابیل کی تنخواہ بھی ڈبل کر دی تھی۔ جب مس مریم رابیل کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ دفتر میں بہت محنت کر رہی تھی اور اسے پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی۔ مس مریم رابیل آہستہ آہستہ میرے قریب ہونے لگی تھی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا۔ کچھ دن بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میری بیوی ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے میکے چلی گئی۔ میری بیوی کا میکے دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھار ماں کے گھر جاتی تھی، مگر اس بار میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے میکے میں زیادہ وقت گزارے۔ میں 2 ہی بیٹے تھے، وہ بھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اور میری ایک چھوٹی بہن تھی جو پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے گھر آتی تھی اور چھٹیاں گزار کر پھر سے واپس چلی جاتی تھی۔ بیوی کے جاتے ہی میں نے اسے بھی فون کر دیا تھا کہ ثنا، تمہاری بھابھی اپنے گھر گئی ہوئی ہیں اور میں کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہوں، تم اس بار چھٹیوں کے دن ہاسٹل میں ہی گزار لینا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ میں مس مریم رابیل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ میں نے بیوی کے جانے کے بعد اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھ لی۔ میں نے سب کو بتایا کہ ہمیں ایک بہت بڑا آرڈر ملا تھا جو کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے دفتر کی طرف سے پارٹی رکھی ہے۔ میں نے دفتر میں موجود سب لوگوں کو پارٹی میں آنے کی دعوت دی۔ مس مریم رابیل نے پہلے تو اس پارٹی میں آنے سے انکار کر دیا، مگر پھر باقی کولیگز کے اصرار پر حامی بھر لی۔ میں یہ سن کر خوشی سے جھومنے لگا۔ یہ پارٹی دراصل میں نے مس مریم رابیل کے لیے ہی تو رکھی تھی۔ میں نے پارٹی کے لیے سب لوگوں کو اپنے گھر پر ہی دعوت دی تھی۔ جس دن پارٹی تھی، مس مریم رابیل پارٹی میں کافی دیر سے آئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو وہ انہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اس لیے وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں پارٹی کینسل کر دیتا ہوں، پارٹی کسی اور دن کر لیں گے۔ ابھی آپ کی والدہ کے پاس تمہارے گھر چلتے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد اس کی ماں کی طبیعت اب ٹھیک ہے، اس لیے وہ اب پارٹی میں آئی ہے۔ میں تو پہلے سے ہی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اب میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے،
اس لیے میں اسے سب لوگوں سے ملوانے لگا۔ میں نے اسے اپنے گھر بھی دکھایا۔ اس نے میرے گھر کی بہت تعریف کی۔ میں نے باتوں باتوں میں اداس ہو کر کہا کہ اتنے خوبصورت گھر کا کیا فائدہ جب میری بیوی یہاں رہنے کو تیار ہی نہ ہو۔ اس نے مجھ سے مطلب پوچھا تو میں نے اسے یہ بتایا کہ میری بیوی کی مجھ سے نہیں بنتی، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بیوی بہت ہی مغرور ہے، اس کا باپ بہت پیسے والا ہے، وہ زیادہ تر اپنے باپ کے پاس رہتی ہے اور میں یہاں اتنے بڑے گھر میں جلتا رہتا ہوں۔ کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے، میں بالکل تنہا ہوں۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سب سن کر مجھ سے ہمدردی کرے گی، مگر وہ خاموش رہی اور پھر وہ میرے پاس سے اٹھ کر آفس کی باقی لڑکیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ میری یہ کوشش تو ناکام ہو گئی کیونکہ مریم رابیل تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں اسے دور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کو اپنے کمرے تک کیسے لے جاؤں۔ آج سے پہلے رابیل مجھے کسی لڑکی پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی مگر مریم رابیل کا دل میرے لیے نرم نہ ہوا۔ تب میں نے اپنے ملازم کے ساتھ مل کر ایک بہترین منصوبہ بنایا۔ جب کھانا شروع ہوا تو میں نے کال کا بہانہ کر کے سب سے معذرت کر لی کہ مجھے ایک بہت ہی ضروری کال کرنی ہے جو میں پارٹی کے چکر میں بھول گیا تھا۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا مگر میں کمرے میں لگے کیمرے سے مس مریم رابیل پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ میرے منصوبے کے مطابق میرے ملازم نے مس مریم رابیل کے گلاس میں بے ہوش کرنے والی دوا ملا دی تھی اور مس مریم رابیل کے پانی مانگنے پر میرے ملازم نے وہ گلاس جا کر اس کو دے دیا۔ اس لیے جب وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوئی تو میں نے اچانک اپنے گھر کی بجلی کا مین سوئچ آف کر دیا۔ جب بجلی واپس آئی تو مس مریم رابیل میرے کمرے میں تھی، جبکہ باقی سب لوگ کھانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ کسی نے یہ بات نوٹ ہی نہیں کی۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ جب پارٹی ختم ہوئی اور سب جانے لگے تو دفتر کی ایک لڑکی نے مس مریم رابیل کے متعلق پوچھا تو میں نے پناہ گھبرائی سے اسے بتایا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پارٹی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ اس کی ماں کے متعلق بھی جانتی تھی، اس لیے مطمئن ہو گئی۔ سب لوگ چلے گئے تو میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ مس مریم رابیل میرے کمرے میں تھی۔ میں اس وقت کمرے میں بیٹھا تھا جب اسے ہوش آیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور پریشان ہو کر اسے بتایا تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ تمہاری والدہ بیمار ہے نا، اس لیے شاید ٹینشن لینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، پلیز تم آرام کرو، میں نے اس سے کہا مگر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ بولی نہیں سر، ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں اب گھر چلتی ہوں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے اسے جانے دیا۔ اس رات میں بہت خوش تھا، سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں دفتر گیا اور جا کے میں نے مس مریم رابیل کا پتہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ دفتر آ چکی ہیں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرہ جیسے اس کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ میں مدہوش ہونے لگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خود کو روک نہیں پایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میری اس حرکت سے گھبرا گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں آ گئی تھی اور میں نے اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑنا چاہا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے تو مجھے تھپڑ ہی دے مارا تھا مگر مجھے برا نہیں لگا تھا۔ میری اس قدر محبت کے باوجود وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب مریم رابیل سے اظہار کیے بنا چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے سامنے کہہ دیا مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔
اس نے چیخ کر کہا۔ وہ غصے میں تھی، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی جاتی اور باہر جا کر وہ سب کو میری حقیقت بتاتی، میں نے جلدی سے میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ میں نے اسے چند تصاویر دکھائیں جن کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی اپنی تصویروں کو، جو میں نے اس دن پارٹی میں بنائی تھی۔ جب میں اسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں لایا تھا، تب میں نے اپنی اس کے ساتھ چند غلط تصاویر بنا لی تھیں۔ میں نے سوچا تھا اگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں ان تصاویر کے ذریعے سے اسے بلیک میل کروں گا۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر رونے لگی اور روتے ہوئے گھر چلی گئی اور اگلے دن اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تب میں نے فون کر کے مریم رابیل کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنا استعفیٰ واپس نہ لیا تو میں یہ تصاویر سب کو دکھا دوں گا، بلکہ اس کی یہ تصاویر اس کی ماں کو بھی بھیج دوں گا۔ میری دھمکی کا مس مریم رابیل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ میرے بلانے پر میرے گھر آ گئی۔ وہ اس دن میرے گھر آئی تو اس میں پہلے والی بات نہ تھی۔ وہ جیسے ہار مان چکی تھی۔ میں جو کہتا گیا وہ مانتی چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب ہم دفتر کے باہر ملنے لگے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تم ٹینشن مت لو، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی بیوی سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے جب وہ واپس آئے گی تب میں اسے تمہارے بارے میں بتا کر اسے طلاق دے دوں گا۔ آج سے میرا گھر بھی تمہارا ہے اور میں بھی تمہارا ہوں۔ میں جلدی ہی تمہاری ماں اور بہن کو بھی اپنے گھر لے آؤں گا۔ یہ سن کر وہ خوش نظر آنے لگی۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ میرے جال میں برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ ہم دن کے وقت دفتر میں ملتے، جبکہ رات کو وہ میرے گھر آ جاتی۔ مجھے زندگی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جیسا چاہا تھا ویسا ہو رہا تھا، لیکن اب میری بیوی واپس آنے والی تھی، اس لیے میں نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی میرا دل اب مریم رابیل سے بھر چکا تھا۔ جس دن میری بیوی گھر آئی اسی دن مریم رابیل نے مجھے بتایا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے اس سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میں چیخنے لگا اور میں نے ایک نوٹوں کی گڈی اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ مجھے اولاد کی کمی نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ ضائع کر دو اور ہو سکے تو کسی اپنے جیسے غریب سے ہی شادی کر لو۔ وہ اب میری نیت بھانپ چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، لیکن اب وہ پھنس چکی تھی، اس لیے وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگی، رونے لگی کہ پلیز مجھے اور میرے بچے کو صرف اپنا نام دے دو، مجھے تمہاری دولت اور گھر نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن وہ نہ آئی۔ میں نے ایک لفافے میں کچھ پیسے رکھے اور ایک کاغذ پر لکھ دیا کہ مریم رابیل، ہم دونوں میں جو ہوا اسے غلطی سمجھ کر بھول جاؤ، اور اس لفافے میں میں نے کچھ پیسے بھی رکھ دیے ہیں جو تمہارے کام آئیں گے۔ اور ہاں، کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے تمہاری جگہ ایک نئی لڑکی رکھ لی ہے۔ اور میں نے یہ لفافہ اپنے ملازم کے ہاتھ مریم رابیل کے گھر بھیج دیا اور کچھ دنوں کے لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ میں واپس آیا تو سب کچھ بھول چکا تھا۔ دفتر میں مس مریم رابیل کی جگہ ایک نئی لڑکی آ چکی تھی، وہ اس سے بھی بڑھ کر حسین تھی۔ میں سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ میری چھوٹی بہن اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر واپس آ چکی تھی۔ ثنا کی خواہش کے مطابق وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں جاب بھی کر رہی تھی۔ چونکہ ہماری بیٹی نہیں تھی، اس لیے میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد میری بیوی نے ثنا کو ہی اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جاب سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا کہ میں نے جاب چھوڑ کر اپنی ایک جوتا ساز کمپنی بنائی تھی اور اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ ایک بہت بڑے اور امیر شخص کے ساتھ طے کر دیا تھا،
اور کچھ دن بعد ثنا کی شادی تھی۔ ایک دن اچانک جب میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ میری بیوی کی مجھے کال آئی اور وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور جلدی سے مجھے گھر آنے کو کہا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے کہا ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ میں نے چونک کر پوچھا آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے بتایا آج صبح ثنا کی طبیعت خراب ہونے پر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ میں غصے میں اٹھا، نہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے چلانے پر میری بیوی خاموش ہو گئی۔ میں بھاگ کر ثنا کے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بہن سے کہا کہ ثنا کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے بیچ میں رو پڑا تھا۔ میری بہن نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھی اور ساتھ والی دراز سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا اس میں کچھ پیسے تھے اور ساتھ میں ایک کاغذ تھا جسے پڑھنے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو، کیونکہ اس میں وہی الفاظ لکھے تھے جو آج سے چند سال پہلے میں نے مریم رابیل کو لکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا جو کچھ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے آج وہی میری بہن کی صورت میں میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ میری بہن نہیں بلکہ میرے آفس والی مس مریم رابیل کھڑی ہے جو روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ پلیز سر مجھے اور میرے بچے کو صرف اپنا نام ہی دے دیں۔ مجھے آج احساس ہوا تھا کہ یہ کتنی بڑی اذیت تھی اور شاید اس اذیت کے ساتھ مجھے اب ساری زندگی جینا تھا، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں میری اپنی چھوٹی بہن تھی جس کا گناہ مجھے ہی چھپانا تھا۔ کچھ دیر تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، پھر اچانک میں اپنی بہن کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ ثنا یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ قدرت نے آج مجھ سے مریم رابیل کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے لیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے سب کچھ اپنی بہن اور اپنی بیوی کو سچ سچ بتا دیا کہ کیسے میں نے گھیر گھار کر اس لاچار لڑکی کو مجبور کر دیا اور پھر اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میری بیوی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک چلی گئی اور میری بیوی بھی اپنے بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئی۔ آج اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے مریم رابیل کو بہت ڈھونڈا کہ اس سے معافی مانگ سکوں مگر مجھے مریم رابیل کہیں نہ ملی۔ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ آج مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا۔ میں دن رات روتا ہوں، میں رو رو کر اندھا ہو چکا ہوں مگر مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔